السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سفارتی میدان ہو یا پھر میدان جنگ، دونوں کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ فیضان صاحب، اس وقت جنگ کی کیا اپڈیٹ ہے؟ سر 28واں دن ہے اس جنگ کا، جس جنگ کو 8 گھنٹوں میں ختم کرنے کے انہوں نے خواب دیکھے تھے کہ جی آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹارگٹ کریں گے، مظاہرے پھوٹیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ 28واں دن ہے آج اس جنگ کا، اور حملے جاری ہیں۔ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے حملے جاری ہیں بلکہ ایران کے حملے سر ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا اور ایک بھی گھنٹہ کہہ لیں کہ ایسا نہیں گزرا کہ یہ ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ جی 90% میزائل اڑا دیے، 95% ڈرونز اڑا دیے۔ اب سے کچھ دیر قبل میں دیکھ رہا تھا پیغام لکھ کر سارے ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر بھی، ریجنل کنٹریز کے اندر جو امریکہ کی بیسز ہیں وہاں پر بھی ایران کی جانب سے بہت زیادہ حملے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جنگ سر 28واں دن ہے۔ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں وہ مارکیٹس کا وزٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی جا رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے 28ویں دن جنگ کی صورتحال جو آپ پوچھ رہے ہیں نا۔ تو یہ جنگ کی صورتحال تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال ہے نا اور جو اس کی حالت ہے، وہ تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کہاں یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابنائے ہرمز میں جا کر پھنس گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ فیضان صاحب، پہلے دن جو ہے وہ بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ بڑی بزدلانہ کارروائی تھی، میں آپ کو بتا دوں، اور اب سے کچھ دیر قبل اس پر میٹنگ ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ UN کی میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ میناب اسکول تھا، گرلز اسکول تھا، 170 یہاں پر شہادتیں ہوئیں، 163 معصوم بچیاں تھیں جن کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا۔ عباس راکچی اس میٹنگ کے اندر گفتگو کر رہے تھے۔ عباس راکچی نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب دنیا کی سب سے بہترین آرمی، دنیا کا سب سے بہترین اسلحہ ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل تو کیا امریکہ، کیا پاکستان، کیا رشیا، کیا یوکرین، کیا ایران، آج کل جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے نا سر، تو یہ ڈرونز جا کر ٹارگیٹڈ سٹرائکس کرتے ہیں، میزائل جا کر۔ ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں پاکستان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایران، یہ تو ہمیں آئرن ڈوم نے بچا لیا، ورنہ ایران کے میزائل جو ہے نا وہ مسجد الاقصی پر بھی جا کر لگ سکتے تھے۔ تو یہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے نا، تو وہ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ ٹارگیٹڈ سٹرائکس کرتے ہیں، میزائل کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جا کر ہٹ کرنا ہے۔ تو یہ سوال عباس راکچی نے پوچھا کہ جی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی والا ملک امریکہ، تو اس نے میناب اسکول کو کیوں ٹارگٹ کیا جنگ کے آغاز پر؟ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے بال کی پوجا۔ یہ جو ایپسٹین فائل والا چکر ہے نا، بال کی پوجا، ایک وہاں پر ایک ان کا مندر وغیرہ بھی تھا، اس کے حوالے سے ہم ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر میرا خیال ہے کہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ بال کو بچوں کی بلی دینا کہ بھائی برکت پڑے، جنگ میں فتح ملے، تو یہ چکر تھا سر کہ انہوں نے اس اسکول کو ٹارگٹ کیا۔ بھائی جواب دو نا، آپ کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے، لیٹسٹ آرمی ہے، تو آپ نے بچوں کے اسکول کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اب یہ فرینڈلی فائر کی رٹ تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، ان کے طیارے گر رہے ہیں تو کہتے ہیں فرینڈلی فائر۔ بھائی 20 سے زیادہ طیارے گر چکے ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی فرینڈلی فائر۔ اب مسٹیک آپ پہلے دن سٹرائکس کر رہے ہیں تو وہ تو سر بڑی نپی تلی سوچ سمجھ کے وہ تو آپ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں نا۔ اس بارے سے فیضان صاحب سوالات بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھے گئے ہیں بارہا کہ آپ نے بچیوں کے اسکول کو ٹارگٹ کیوں کیا، اس سے پہلے بھی پوچھے جا چکے ہیں، سر اس پہ کیا جواب دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے کہ اپنے گولز بدل رہے ہیں نا، کہ میرا یہ گول، میرا وہ گول، میرا یہ گول، یہ کوئی 70 گولز بدل چکا ہے ایران جنگ کو لے کر۔ تو اس سوال کے جواب میں بھی اس نے 10 مرتبہ مختلف جواب دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا تو پیچھے لگا ہوا ہے نا اس کے، یہ تو ہٹلر بنا ہوا ہے نا پوری دنیا کا آج کل۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کی ساری سٹیٹمنٹس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے کہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جی ایران نے ٹارگٹ کیا، پھر پتہ لگا جی ٹاما ہاک میزائل تھا، تو اس نے کہا جناب ایران کے پاس ٹاما ہاک آ گیا۔ میڈیا نے کہا کہ بھائی آپ کے اور آپ کے 2-3 جو کلوز ایلائز ہیں ان کے علاوہ تو ٹاما ہاک میزائل ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جناب تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب عالمی ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی جڑ تک پہنچیں گے کہ یہ کس کی پوجا کرنے کے چکر میں ان کی جانب سے اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتا ہے نا کہ بہترین اسلحہ، بہترین آرمی، تو یہ ریئلٹی اب ایران بھی اور یہ عالمی ادارے بھی مل کر پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے جو بچیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، 163 بچیاں
शहीद की गई हैं, तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं बनता कि इनकी जानिब से स्कूल को क्यों टारगेट किया गया। टॉमाहॉक मिसाइल तो सर मिन्नतें कर रहा है यूक्रेन का सदर कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, नहीं दे रहे। टॉमाहॉक मिसाइल वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये जाकर बच्चों के स्कूल के ऊपर कैसे गिर गया? फैजान साहब, अब जो ईरान है वो इसराइल के ऊपर जो मिसाइल दाग रहा है, साथ में थैंक यू पाकिस्तानी पीपल और इस किस्म के पैगाम जारी करके फेंक रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा, ये ईरान की जानिब से पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया, फिर इंडिया के अवाम का शुक्रिया, फिर कश्मीरियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया ईरान की जानिब से अदा किया गया। स्पेन के अवाम का और जर्मनी के अवाम का। स्पेन को तो खैर सलूट है कि वो जिस ब्लॉक में बैठा हुआ है और वहाँ बैठकर जो पोजीशन वो लिए बैठा है, आगे से डोनाल्ड ट्रंप उसे बातें सुना रहा, उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेन को इन्होंने शुक्रिया अदा किया ईरान ने। सर, अब से कुछ देर कबल दागिस्तान, ये रशिया का रीजन है, चेचनिया के बिल्कुल बॉर्डर करता है, चेचनिया को दागिस्तान, यहाँ से बड़े मशहूर MMA फाइटर्स भी हैं, खबीब वगैरह। तो यहाँ से 150 टन वजनी इमदाद ईरान को पहुंची है। और जो कंट्रीज इस वक्त में, पाकिस्तान में भी इस तरह की आवाज़ें हैं पूरी दुनिया में, क्या बांग्लादेश, क्या इंडिया, पूरी दुनिया से ईरान के लिए जो आवाज़ें आ रही हैं, तो ईरान उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा है। बहुत ज़्यादा ईरान की जानिब से शुक्रिया अदा किया जा रहा है जो इमदाद भेज रहे हैं। ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के अंदर 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ को तो छोड़ दें सर, 56 जो OIC कंट्रीज़ हैं उनमें से कितनों ने इमदाद भेजी है? सिर्फ 2 ने, आज़रबैजान ने और काज़ाकिस्तान ने गालिबन, इनकी जानिब से इमदाद भेजी गई है मुसलमान ममालिक के अंदर। तो जो भी ये जो अवाम वगैरह अपने तय इकट्ठी करके इमदाद भेज रही है ना, रशिया ने अलग भेजी है इमदाद, लेकिन रशिया का जो रीजन है दागिस्तान, उसने खुद इकट्ठी करके इमदाद जो है वो ईरान को भेजी है। तो ईरान की जानिब से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जा रहा है। फैजान साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी बातें की जा रही है, मुज़ाकरात क्या इस वक्त चल रहे हैं? और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है। और यार ये बिल्कुल यूं कह लें कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं ना कि जी हमारी मिन्नत की, हमारे से भीख मांग रहे हैं, ये डील करना चाहता, अब पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि उनका पलड़ा भारी है, वो क्यों आपके साथ डील करेंगे। बच्चे को भी समझ आ जाए कि इस वक्त ईरान के फेवर में डील करना गया, इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को इन्वाइट करना कि भाई हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, ये डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि रीजनल कंट्रीज की जानिब से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र, इन्होंने ये इनिशिएट किया। ईरान के साथ भी बात की पाकिस्तान ने, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात की कि भाई आखिर बंद करना है ना, चलो बंद करते हैं। तो ये ईरान और जो अमेरिका है इनके दरमियान के रीजनल कंट्रीज की जानिब से ये मुज़ाकरात इनिशिएट करवाए गए। ना ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत की है, ना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई इस तरह का इनिशिएट किया गया मुज़ाकरात को। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तो बैठा हुआ था इंतजार में कि कोई तो आए और मुज़ाकरात की आड़ में इसको बचा ले। तो पाकिस्तान ने कहा कि मैं सालसी के लिए तैयार हूं, तो इसने फौरन ट्रूथ सोशल के ऊपर शेयर किया गया, ये देखो जी मुज़ाकरात करवा रहा है। लेकिन जाहिर है कि ये फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहा है कि जी मेरी मिन्नतें कर रहा है, मेरे से भीख मांग रहा है। भाई पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि कौन मुज़ाकरात करना चाहता है, किसके फेवर में। इस वक्त मुज़ाकरात जो है ना सर, वो अमेरिका के फेवर में है। ईरान के फेवर में तो जंग है। ये गिरती हुई दीवार को एक धक्का देना है ईरान ने, और ये सारी इनकी जो सुपर पावर है ना, वो अबनाए हुर्मज़ के अंदर जाकर डूब जानी है। फैजान साहब, आप अबनाए हुर्मज़ की बात कर रहे हैं, तो एक खबर जो है वो भी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी फ्लैग के ऊपर जो है वो अमेरिकन जहाज जो है वो निकाले गए हैं। ये क्या मामला है? अच्छा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी ट्विस्ट करके बयान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब तोहफा दिया ईरान ने, हमें तोहफा दिया 10 ऑयल टैंकर्स का तोहफा। और फिर इसने कहा कि जी पाकिस्तानी फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स थे और ये अमेरिका पहुंचने वाले हैं। उस वक्त जब ये गुफ्तगू कर रहा था तो इसकी जानिब से ये कहा गया। अब ये कोई तोहफा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि खबरें इस तरह की हैं कि ईरान की जानिब से इजाज़त दी गई इन ऑयल टैंकर्स को, अबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तानी फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स थे और ये पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा ना कि भाई मुज़ाकरात करो, ख़त्म करो, तुम्हें भी बड़ी मार पड़ रही है, तो बेहतर यह है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को ये कहा कि किससे मुज़ाकरात करें, हमने तो लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, हमने तो सब कुछ तबाह कर दिया, ईरान के अंदर तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ईरान का तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका। इसको तो इसकी जो कैबिनेट है ना, पीट हेग्सेट वगैरह, वो तो आकर इसको 100% रिपोर्ट देते हैं और फिर ये टीवी देखता है तो फिर ईरान के मिसाइल चल रहे होते हैं।
तो इसने पाकिस्तान को ये कहा कि यार वहाँ तो लीडरशिप ही नहीं है, वो तो डिवाइड हो चुके हैं, अब ये अपनाए हुर्मस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, मुल्क को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो अंदर बड़ी अफरा तफरी है ईरान के अंदर। तो जो अपनाए हुर्मस को कंट्रोल कर रहा है वो ईरान को कंट्रोल कर रहा है। तो पाकिस्तान ने इनको बताया जराए के मुताबिक कि भाई लीडरशिप है, ईरान का स्ट्रक्चर बिल्कुल वाबा खड़ा हुआ है। भाई मसूद पज़ेश्कियान मार्केट्स का दौरा कर रहा है, कोई नहीं उससे पूछ रहा, वो सेल्फियां बनवा रहे हैं, कोई उसके खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहा जैसे इसराइल के अंदर नारेबाजी, नेतन्याहू तो निकले बाहर बगैर सिक्योरिटी के, तो अवाम उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि तेरी वजह से हम बेड पे नहीं सो, बंकर्स में सो रहे हैं, तकरीबन ये 28 दिन हो गए। तो मसूद पज़ेश्कियान, पाकिस्तान ने इन्हें बताया कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, स्ट्रक्चर है, लीडरशिप है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जराए के मुताबिक पाकिस्तान को ये कहा कि आबनाए हुर्मस से हमारे टैंकर्स निकाल के दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि हाँ भाई लीडरशिप है। तो इस चक्कर में ईरान की जानिब से ये जो टैंकर्स हैं वो निकलने की इजाज़त दी गई है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू के अंदर अगर आप सुने ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वी आर टॉकिंग टू द राइट पीपल, हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि ईरान के अंदर लीडरशिप है। मतलब ये उसको इस बात पे तस्लीम किया कि वाकई लीडरशिप इस बात पे इसने जनाब वो एक एविडेंस दिया है ईरान ने कि हाँ लीडरशिप है। अगर तूने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन ईरान की कंडीशंस पर। अब ये बिल्कुल 9 को 6 दिखा रहा है, ये उल्टी करके तस्वीर बयान कर रहा है कि जी 6 अप्रैल तक मैं हमले भी रोक रहा हूँ ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पावर प्लांट्स के ऊपर। इसने एक्सटेंड कर दिया ना उस स्टेट को, और फिर ये इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं जीत गया, मेरी मिन्नतें कर रहा है, मुझे तोहफे दे रहा है ऑयल टैंकर्स के। हालांकि कहानी मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट है, ईरान की जानिब से ये इजाज़त क्यों दी गई है और ये जो मुज़ाकरात हैं ये इनिशिएट किसने किए थे। फैज़ान साहब, आप ये बताइएगा कि ईरान की जानिब से अमेरिका को एक और मुज़ाकरात के लिए मौका देना क्या मुनासिब रहेगा? सर बिल्कुल ठीक है, जाहिर है कि हर जंग आखिर, चाहे रूस और यूक्रेन जंग है, ये 4 साल से ज़्यादा हो गए कि लड़ रहे हैं, आखिर क्या होगा? आखिर ये मुज़ाकरात की मेज़ पर ही ये जंग जो है वो हल होगी। अब यूरोप से यहाँ का सीन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सर ये खित्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया का सांस रुका हुआ। रशिया यूक्रेन जंग जो 4 साल हो गए चल रही है, किसी को पता भी नहीं कि वो जंग चल रही है, दुनिया के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना। लेकिन मशरिक वस्ता, सर यहाँ से आपका ऑयल, यहाँ से आपकी गैस, यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं तो वो यहाँ से गुजरते हैं। तो मशरिक वस्ता के अंदर जंग इतनी लंबी चल सकती है जितनी लंबी ये जंग चल चुकी है। इससे ज़्यादा जाहिर है कि आप देख रहे होंगे पेट्रोल के प्राइसेस, क्राइसिस किस तरह के हैं, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है इस जंग से। इसलिए जो तीसरे, चौथे, 5वें कंट्रीज़ हैं ना, पाकिस्तान है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, सब ये चाहते हैं कि इस जंग को बंद करो। तो ये जंग आखिर तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बंद होनी है। अब ये नहीं है कि ईरान कहे कि नहीं जी नहीं, मैं तो तेरा जंग के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करूँगा। हाँ, कंडीशन ईरान ने रख दी कि हाँ भाई मुज़ाकरात करने हैं तो लीडरशिप भी है, और जो आपको आपके ऑफिशियल्स बता रहे हैं ना कहानी, तो उसमें कोई सदाकत नहीं है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है ईरान के अंदर। और अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आएँ, मुज़ाकरात करें, ये लें हमारे 5-6 मुतालबात हैं, इन पर मुज़ाकरात कर लेते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 15 रख दिए हैं, तो ईरान की जानिब से कह दिया गया कि नहीं भाई ये तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, और ये तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तजावज़ किए हुए मुतालबात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रखे गए हैं। तो जाहिर है कि ये अब आगाज़ तो हो गया ना मुज़ाकरात का, अब ये लचक दिखाएगा, डोनाल्ड ट्रंप लचक दिखाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा है कि जी जो इसके ऑफिशियल्स इसको बता रहे हैं कि जी मैं बड़ा सब कुछ मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ईरान लचक दिखाएगा। लेकिन ईरान ये समझ रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वीक पोजीशन में है, तो डोनाल्ड ट्रंप लचक दिखाएगा। और पूरी दुनिया को भी यही नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लचक दिखाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप को लचक दिखानी चाहिए, वरना सर ये जिस अंदाज से लेके चल रहा है ना अमेरिका को, तो ये अमेरिका का भट्टा बिठा देगा डोनाल्ड ट्रंप। फैज़ान साहब, अगर ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं या ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते और इसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर अमेरिका जो है वो नहीं मानता, और तो क्या अमेरिका के पास दूसरा ये ऑप्शन होगा कि वो ज़मीनी हमला जो है वो करने की तैयारी करेगा, या ज़मीनी हमला कर सकता है? सर ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, इनकी जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आया, क्योंकि आजकल यूरोपियन कंट्रीज की भी तो एक के बाद एक मीटिंग चल रही है ना प्राइसिस के चक्कर में। फिर डोनाल्ड ट्रंप इनको कह रहा है कि मेरा साथ दो, तो साथ देना है, नहीं देना, साथ तो भी बिल्कुल भी नहीं दे रहे। बहरहाल डोनाल्ड टस्क की जानिब से बयान ये सामने आया कि भाई ये जंग एक नेक्स्ट लेवल में दाखिल होने वाली है, और ये जो नेगोशिएशंस और टॉक्स वगैरह चल रही हैं ना, तो इस पर डोनाल्ड टस्क ने कहा कि कोई इस तरफ कान ना धरो,
ایک بڑے لیول پر یہ جنگ جاری ہے، اور آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹسک کی جانب سے کہا گیا کہ جنگ جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو جائے گی، جو کہ بہت بڑا اور خطرناک فیز ہے۔ اب صحافیوں نے اس سے سوالات پوچھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے ڈیٹیلز نہیں بتائیں۔ ڈیٹیلز پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ یہاں پر مذاکرات کھیل کرنا، کیونکہ یہ پرانا سکرپٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، امریکہ کا، کہ مذاکرات کی میز سے جا کر وہاں پر جناب اپنی آرمی کو ڈپلوائے کرو، اپنے لوگوں کو پہنچاؤ۔ یہ 50,000 سے بھی زیادہ، 50,000 کے بعد اس نے 10,000 مزید اپنے فوجیوں کو اس نے موو کیا مڈل ایسٹ، کیونکہ پہلے جناب 10,000 تھے، پھر 20,000، پھر 30، پھر 50، اب 60 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ماہرین اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے سے یہ نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو اس کی جانب سے تیاریاں تو کی جا رہی ہیں، خارگ آئلینڈ کے اوپر حملے کی، یا پھر ایران کے انرجی کو ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ایران کے اگر نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر جواب میں ایران کی جانب سے ریجنل کنٹریز کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹسک اسی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ نئے فیز میں داخل ہوگی۔ ظاہر ہے اکرام صاحب، جس طرح کے مطالبات ایران کے ہیں اور جس طرح کے مطالبات امریکہ کے ہیں، تو بھائی یہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ بالکل بھی حل نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کا پورٹرے کر رہا ہے اس کی ریالٹی میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہے، اور ان ٹینکرز کی ریالٹی کیا ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ظاہر ہے کہ مذاکرات کی میز پر آ رہی ہیں 3rd, 4th, 5th کنٹریز کی ثالثی میں، کہ چلو بند کر دیتے ہیں، پوری دنیا ظاہر ہے کہ متاثر ہوگی، سروائیو نہیں کر سکے گی۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سروائیو نہیں کر سکے گی، اتنا امپورٹنٹ خطہ ہے کہ تو پوری دنیا سروائیو نہیں کر سکے گی، بہت زیادہ قحط کی سچویشن کچھ کنٹریز کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ جنگ، یہ دونوں مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، لیکن اپنی اپنی کنڈیشنز لے کر اپنی اپنی پوزیشن دونوں کی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن سٹرونگ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیری پوزیشن سٹرونگ ہے، تو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے اپنے مطالبات لے کر، لیکن اب لچک کوئی نہیں دکھائے گا، اور فیصلہ تو میدان جنگ کے اندر ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیضان صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر زمینی فوج 60,000 زمینی فوج اگر پہنچتی ہے تو ایران کا کیا رد عمل ہوگا، اور ایران کیا اتنا کیپیبل ہے کہ ان فوجیوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ اور سر یہ 60,000 کیا سر، یہ 1 لاکھ سے بھی اوپر لے جائیں، یہ 2 لاکھ لے جائیں، یہ 5 لاکھ لے جائیں، میں آپ کو بتا دوں گا ایران کی جو آرمی ہے اور ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کو رکھ دیں 1 منٹ کے لیے سائڈ پر۔ ایران نے 1 ملین جو موبلائز کیے ہیں لوگ، جو سر پر کفن باندھ کر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، 1 ملین 10 لاکھ موبلائز کیے ہیں ایران نے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب، پھر ایران کی آرمی، یہ تو سر 20-30 لاکھ بنتے ہیں فوجی۔ پھر یہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کہاں سے آئیں گے؟ پیرا ٹروپرز کے تھرو آئیں گے، جو ان کا 82nd ایئر بورن ہے وہ آیا ہوا ہے، پھر ان کے مرینز آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وینیزویلا سمجھ کر انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اب سائیکولوجیکل پریشر بھی ہے ان کے اوپر کہ بھائی ایران بڑا مارے گا۔ ماہرین اس کو بتا رہے ہیں، نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بیوقوف تو ہے خیر ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن یہ سٹیپ اگر یہ لے گا سر تو لاشیں بچھیں گی۔ یہ اگر خارگ جزیرے کے اوپر قدم رکھنے کی اس کے فوجیوں نے کوشش کی نا، تو ایران تو سر بالکل ایسے تیار ہے۔ آپ یہ خود ہی آپ سوچ لیں کہ آپ کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، آپ کے پاس ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے ایران کے پاس۔ اب وہ جیسے پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی نا، تو بھائی ایئر فورس اور ایئر فورس ٹکرائے آپس میں، تو پھر تو وہ تو پھر جنگ ہوئی تھی نا، وہ مقابلے کی جنگ۔ یہاں تو سارے ایک کے پاس ایئر فورس ہے اور دنیا کے بہترین طیارے ہیں، اور دوسرا زمین کے اوپر ہے۔ تو وہ جو زمین کے اوپر ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہوگا نا کہ نیچے آ نا، تھلے آ تو وہ ایران کی تو سر یہ فیورٹ جنگ ہو جائے گی اگر یہ انہوں نے نیچے قدم رکھ لیا ہے نا۔ تو ایران کے جو فوجی ہیں وہ تو سر ان کی آپ سچویشن دیکھ لیں کہ وہ یہ جہازوں کی دھمکیاں بھی لگاتے ہیں نا کہ تہران کی فضاؤں پر ہمارا قبضہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بگاڑ کچھ نہیں سکے، فضاؤں سے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، یہ خواتین کو، بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر انہوں نے قدم رکھ دیا زمین کے اوپر تو آپ ان کے غصے کا خود ہی اندازہ لگائیں۔ بھائی آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کیا ہے تم نے، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا، بھائی قدم رکھو گے تو تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ تو یہ جنگ تو زمینی جنگ تو کسی صورت امریکہ نہیں جیت سکتا۔ فیضان صاحب، کیا ان کے پاس اسلحہ اس لیول کا ہے؟
ایرانیوں کے پاس اگر وہ مقابلہ کریں میں گے نے آپ کو حماس کی مثال دی تھی نا ہاں۔ سر، حماس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی. یہ اسی طرح کے جھوٹے دعوے، اسی طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر بھی. ظاہر ہے کہ آپ کی ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ ایک طرف اسرائیل ہے بھائی، دوسری طرف حماس ہے، کب تک یہ راکٹس جو ہے نا. اور کچھ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے کہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. پھر پتہ لگا کہ وہ عید پہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچے عید مل رہے تھے اور وہ بھائی جان لوڈڈ کھڑے ہوئے تھے حماس کے مجاہدین. تو ان کی پاور کو یہ جو ان کی موساد ہے یا سی آئی اے ہے یا ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ بالکل غلط ثابت ہوئی. ایران نے اور حماس نے اور حزب اللہ نے سر دہائیوں تیاریاں کی ہیں. اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان میں کتنی پاور ہے. ان کا میزائل جا کر ڈیگو گارسیا جا کر گر گیا. کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایران کے پاس اتنا لانگ رینج ویپن بھی ایران کے پاس ہو سکتا ہے. تو اب یہ بھی اس طرح کے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں کہ ڈیگو گارسیا ان کا میزائل ایران نے ڈینائی کیا. ایران نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس. اب وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ پھر یہ کہاں سے آیا میزائل. تو ان کی پاور بہت ہے. ایران کی پاور سر دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے کہ یار آپ بھی یقین کریں، ویورز بھی، جس طرح کا حملہ ان کی جانب سے کیا گیا ہر مرتبہ ان کی جانب سے اسی طرح کے بزدلانہ حملے کیے جاتے ہیں. لیکن آگے سے چاہے حماس ہو، حزب اللہ ہو، حزب اللہ کو دیکھ لیں، کھڑی ہے حزب اللہ کی جماعت. سر لاشیں بچھا دی ہیں انہوں نے. صدرن لبنان جو قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے نا اسرائیلی فوجی، تو اس کی لاش لے کر جا رہا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد. تو ان کی طاقت کا اندازہ ابھی کسی کو بھی نہیں ہے. موساد اور سی آئی اے کو بھی نہیں ہے ان کی طاقت کا اندازہ. تو بہت پاورفل ہے سر ایران، بہت پاورفل ہے. اور پھر جو دعائیں ہیں مسلمانوں کی وہ بھی ایران کے ساتھ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایران کے ساتھ ہے. تو ایران جو ہے وہ اور زیادہ پاورفل ہو گیا. فیضان صاحب، نیٹو اور روس جو ہے کیا وہ اس جنگ میں آ سکتے ہیں؟ سر نیٹو تو بالکل اس جنگ سے خود کو سائڈ پر رکھے ہوئے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سر پھر یہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر سٹارٹ ہو گیا تھا نا. کوئی صحافی اس سے سوال پوچھ لینا تو یہ تو جناب چھت سے جا کے لگتا ہے کہ نیٹو نے میری مدد نہیں کی، مجھے جب ضرورت تھی میری مدد کے لیے نہیں آئے، میں ان کی مدد کے لیے کھڑا گیا. اچھا یہ اس نے ایک بات کیا کیبنٹ میٹنگ کے دوران، اس نے کہا کہ جب نیٹو کو مدد کی ضرورت تھی تو میں نے نیٹو کی مدد، امریکہ نے نیٹو کی مدد کی، یعنی کہ بائیڈن نے کی نا یوکرین جنگ میں. لیکن جب مجھے مدد کی ضرورت ہے، بھائی تجھے کیوں مدد کی ضرورت ہے؟ ہار رہے پٹ رہے ہیں، چتر مار رہا ہے ایران. تو یہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے کہ بھائی مجھے مدد کی ضرورت تھی تو یہ نیٹو میری مدد کے لیے نہیں آیا. تو یہ رو رہا ہے. لیکن نیٹو کنٹریز خود کو سائڈ پر رکھے ہوئے ہیں. یہ جو یورپین یونین کی فورن پالیسی چیف ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا. پھر جو G7 کی میٹنگ ہے سر، تصویر دیکھ لیں، یہ وہ مارکو روبیو ہے، یہ اس امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے جو ورلڈ لیڈرز کو دھکے دے کر ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں ورلڈ لیڈر ہوں. یہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ ویورز دیکھ رہے ہوں گے کونے میں، ایک کونے میں مارکو روبیو کھڑا ہوا ہے، دوسرے کونے میں میرا خیال ہے کہ یہ یوکرین کا فورن منسٹر کھڑا ہوا ہے. پھر بھارت کے جو سبرامنیم جے شنکر ہیں وہ بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن انٹرنیشنل ارینا کے اندر بھارت کہاں پر کھڑا ہوا ہے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. بھارت اور پاکستان جو ہے وہ فرنٹ رو کے اندر نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل ارینا کے اندر. تو یہاں پر مارکو روبیو کی پوزیشن دیکھ لیں سر، کہ پوزیشن بھی بڑی، یہ آپ کی جو یہاں پر اس طرح کی میٹنگ کے اندر جو گروپ فوٹو میں پوزیشن ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے، بہت بڑا میسج دیتی ہے. اور نیٹو کنٹریز یہ میسج دے رہے ہیں امریکہ کو کہ بھائی یہ ایران جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. ہماری جنگ یوکرین جنگ ہے اور یہ ہماری ٹیریٹری ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری بنتی ہے نا. یہ کون سی منطق ہے کہ بھائی میری مدد کے لیے آ جاؤ؟ کوئی نہیں آ رہا مدد کے لیے. اور رشیا کا میں آپ کو بتا دوں سر، رشیا کے صدر نے ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے. میں 4 سال سے روس اور یوکرین جنگ کو کور کر رہا ہوں، لیکن سر چھوڑ دیں، 4-5 امریکی صدور نہیں سمجھ سکے اس بندے کو جو ولادیمیر پوٹن ہے. اس کی سر جو سوچ اور اپروچ ہے نا، اس کی جو ڈپلومیسی ہے، تو اس کو تو سر کیا بائیڈن، کیا اوباما، کیا ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا کام نہیں ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس وقت میں یہ پیغام دیا یورپین کنٹریز کو کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان معاملات جو ہیں، تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی روس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. یہ پوٹن نے سر موقع پہ ایک چوکا مارا ہے. یورپین کنٹریز اگر اب امریکہ سے اس طرح سے ڈیڈی سے نہیں ڈر رہے، یورپین کنٹریز صاف جواب دے رہے ہیں. جرمنی کے چانسلر نے کہا کہ بھائی ایران جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. پھر دیگر جو فرانس ہے، یو کے ہے،
انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جنگ نہیں ہے. تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ بھائی گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، رشیا اتنا بڑا ہے، بہترین تعلقات، ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، آؤ تعلقات بحال کر لیتے ہیں. تو یہ سر اتنی بڑی آفر یورپین کنٹریز کو رکھی گئی ہے پوٹن کی جانب سے یورپین کنٹریز کے سامنے کہ بھائی یہاں پر اتحاد ہے، یہاں پر دوست ہے، جیسے رشیا کی جانب سے آفر دی گئی ہے، وہاں پر وہ تمہیں کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے، غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے تمہیں. اور یورپین کنٹریز کو ریئلٹی نظر آ رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ریئلٹی. تو یورپین کنٹریز یہ کروٹ بھی لے سکتی ہے سر دنیا. اور یہ تو اگر بالکل دنیا تبدیل ہو جائے گی اور خطہ تو یکسر تبدیل ہو جائے گا. سر ہو چکی پوری دنیا آپ کو نظر آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ پوری دنیا میں 5 ممالک ہیں جو ابھی بھی اس ہٹلر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ عرب کنٹریز ہیں 5، اور سعودی عربیہ، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات وغیرہ، کویت کا اس نے نام لیا. باقی پوری دنیا سر وہ اپنے آپ کو سائیڈ پر رکھے ہوئے ہے. ایون کہ پاکستان، ایون کہ نیٹو کنٹریز، ترکیہ جن کے اوپر میزائل بھی جا کر گرے ہیں، وہ بھی اس جنگ کے اندر انوالو نہیں ہو رہے. اور جی سی سی کنٹریز کی جانب سے بھی یہی کہا کہ آپ بہت زیادہ بولے، بہت بولے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بھائی سفارتی طریقے سے اس جنگ کو جو ہے وہ بند ہو جانا چاہیے. تو کوئی نہیں آ رہا بھائی، رشیا بھی خود کو سائیڈ پر رکھے ہوا ہے، بلکہ رشیا نے تو یورپ کو آفر دے دی کہ آؤ اور اپنے تعلقات کو جو ہے نا وہ پھر سے بحال کر لیتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں. گیس، تیل اور انرجی کے کرائسس کو لے کر یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ہفتہ مزید یہ جنگ چلی نا تو یورپین کنٹریز نے دروازہ دوڑ کے پہنچ جائیں گی رشیا کا کہ بھائی گیس اور تیل دے دے، ہمارے تو عوام کو سانس نہیں آ رہا. سانس نہیں رہا. اچھا فیضان صاحب، اسرائیل جو ہے وہ سکرین سے آؤٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جنگ، اسرائیل کی جنگ، یہ خطہ آگ میں گیا اسرائیل کی وجہ سے گیا. امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اسرائیل کی وجہ سے حملہ کیا. اور اب اگر ہماری ڈسکشن کو بھی آپ سن لیں، ویور سن لیں ہوں گے، امریکہ، ایران، عرب، امریکہ، ایران، عرب. اسرائیل کہاں ہے؟ اسرائیل سر یہ ایک تو یہ بڑا شاطر ہے، یہ زائنسٹ جو ہے نا بڑا شاطر ہے سر. لبنان کے اوپر قبضے میں لگا ہوا ہے اسرائیل، لبنان کے اوپر شدید بمباری کر رہا ہے اسرائیل. اور یہاں پر امریکہ کو کندھے کے طور پر اسرائیل کی جانب سے استعمال کیا گیا. نہیں اچیو ہوا جو اسرائیل اچیو کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اسرائیل ظاہر ہے کہ جو مین پارٹی ہے نا، جو وہ کہتے ہیں کہ فساد کی جڑ ہے، وہ تو اسرائیل ہے نا، تو وہ تو سکرین سے یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے آؤٹ ہی ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک تو بنکرز کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا نکلنے کا اسرائیلیوں کو. اور دوسرا امریکہ اگر ویک ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، جس طرح سے امریکہ ہو رہا ہے ایران جنگ کی وجہ سے، نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بلکہ یورپ کے اندر بھی، تو یہ ان ادر ورڈز اسرائیل ہی ڈیمیج ہو رہا ہے. اور اسرائیل اس طرح سے اپنے پر نہیں پھیلا سکے گا اگر امریکہ کے پر کاٹ دیے نا پوری دنیا نے ایران کی مدد سے. تو امریکہ کے پر تو سر آلموسٹ کٹ چکے ہیں. اب یہ امریکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا تو اس کو لچک دکھانی پڑے گی، یا پھر یہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹسک بات کر رہے ہیں کہ بھائی قدم رکھے گا، یہ زمینی آپریشن کی طرف جائے گا 5 کنٹریز کی مدد سے. اور وہ 5 عرب کنٹریز ہیں، ان کی تلواریں ناچنے والی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 50-60 ہزار فوجی زمین پر قدم رکھے گا. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اسلحہ ایران کے پاس، سر اسلحے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کے جوش کا، آپ ان کے غصے کا اندازہ لگائیں کہ سر وہ اسلحے کے بغیر ان کو چیر پھاڑ دیں گے. اور وہ لاکھوں ہیں ایران، اور مسلح ہیں. میں نے آپ کو حماس کا بھی بتا دیا، حزب اللہ کا بھی بتا دیا. تو یہ آپشن میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ بیوقوفی کرے گا، کیونکہ یہی لاسٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر اینڈ پر میں بتاتا چلوں. جے ڈی وینس، یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں نا، تو ان کو سٹیو وٹکاف یا مارکو روبیو، جیریڈ کشنر، انہوں نے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کو رپورٹ دی تھی نا کہ جی ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے، نہیں جی ہمیں حملہ کرنا چاہیے. تو اب جے ڈی وینس کو فرنٹ پر کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ جے ڈی وینس وہ بندہ تھا جس نے ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ بھائی نہ جانا جنگ میں. تو اب جے ڈی وینس جو کہ اس جنگ کے خلاف تھا، مذاکرات کے حق میں تھا، وہ مذاکرات کر رہا ہے ریپورٹڈلی ایران کے ساتھ. تو یہ اب ہو سکتا ہے کہ جے ڈی وینس نیگوشیشنز کے تھرو اس معاملے کو سیٹل کرنے کی طرف جائے. جے ڈی وینس ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھائے گا کہ پہلے بھی دیکھ لیا، اور اب تو یہ جو آپشن ہے نا، پہلے تو ہم نے فضا سے حملے کر کے دیکھ لیا، اب زمین کے اوپر قدم نہ رکھ دینا، جو قبرستان بن جائے گا امریکی فوجیوں کا. تو جے ڈی وینس کی انوالومنٹ کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ
नेगोशिएशंस की टेबल पर सेटलमेंट हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप को जेडी वैंस थोड़ा सा लगाम डालने में कामयाब हो जाए, कन्विंस करने में अगर कामयाब हो जाए। फैजान साहब बहुत शुक्रिया आपके इन्फॉर्मेशन का। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है और जंग की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।